جنات تجری من تحتها الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه نورهم یسعى بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير صدق الله مولانا العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، علماء کرام، مسجد کے امام محترم اور مؤذن محترم، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور جیسے اللہ نے یہاں ہم کو جمع کیا، اللہ ہم کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ ماشاءاللہ روزہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالی سب کے روزے کو قبول فرمائے، اللہ ہماری تراویح کو قبول فرمائے۔ میرے پیارو، یہ رمضان اتنا پیارا مہینہ، اتنا پیارا مہینہ، اتنا پیارا مہینہ کہ اللہ تبارک و تعالی حدیث قدسی اللہ تبارک و تعالی فرماتے نا، دیکھو میرے بندے کو دیکھو، میرے بندے کو دیکھو، صبح سے لے کر شام تک کھانا نہیں کھایا، اللہ فرماتے میں بھی کھانا نہیں کھاتا، اور دیکھو میرے بندے کو دیکھو، صبح سے لے کر شام تک یہ پانی نہیں پیا، اللہ فرماتے میں بھی پانی نہیں پیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے دیکھو میرے بندے کو دیکھو، صبح سے لے کر شام تک اپنی بیوی کے قریب نہیں ہوا، اللہ فرماتے نہ میری کوئی بیوی نہ کوئی بچے ہیں، تو میرا بندہ تھوڑی دیر کے لیے، کچھ زمانے کے لیے وہ میری نقل کرتا ہے، اس لیے اللہ فرماتے میرا بندہ تم نماز پڑھو گے میں جنت عطا کروں گا، تم عمرہ کرو گے میں جنت عطا کروں گا، تم زکوٰۃ دو گے میں جنت عطا کروں گا، تم حج کرو گے میں جنت عطا کروں گا، تم بندوں کا حق ادا کرو گے میں جنت ادا کروں گا، لیکن میرے بندے جب تو روزہ رکھتا ہے میں جنت نہیں دوں گا، میں تیرا بن جاؤں گا تو میرا بن جائے گا۔ تو میرے پیارو، یہ رمضان کا مبارک مہینہ، تھوڑی آواز اوپر کریں، یہ رمضان کا مبارک مہینہ ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی سب دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے بن جائے اور ہم اللہ کے بن جائے، بولو آمین، بولو آمین۔ اور روزہ دار کا کیا مرتبہ، کیا مقام ہے، وہ ٹھیک ہے ہم بھوکے ہیں، ہم پیاسے ہیں، ہمیں بھوک بھی لگی ہے، ہمیں پیاس بھی لگی ہے، لیکن روزے دار کا مقام کتنا اونچا مقام ہے۔ روزے دار ایک سجدہ کرتا ہے، چاہے فرض نماز میں سجدہ کرے، سنت میں سجدہ کرے، نفل میں سجدہ کرے یا تراویح میں سجدہ کرے، اس کا ایک سجدہ مکمل ہوتا، اللہ آسمان پر کہتا اے فرشتوں میرے بندے نے روزے کی حالت میں رمضان میں سجدہ کیا ہے، ایک سجدے پر 2500 نیکیاں لکھ دینے کا وعدہ کر دیا گیا ہے۔ میرے پیارو، بہت پیارا مہینہ ہے، اب اس مہینے میں ہم کو کرنا کیا ہے، وقت ہمارے پاس بہت کم ہے، سب کریں گے انشاءاللہ۔ یعنی یہ تو میں نے شروع میں بتایا کہ ہم بہت پیارے مہینے میں ہیں، رمضان مہینہ ہے، اور ایک بات یہ بھی بتاتا چلو، یہ مہینہ کون سا، ساتھ میں بولو نا، کون سا مہینہ؟ اور یہ رمضان نام ہم نے نہیں دیا، بولو یہ رمضان نام ہم نے نہیں دیا، ڈائریکٹ اللہ نے یہ نام دیا، ڈائریکٹ اللہ نے، سارے مہینوں میں ڈائریکٹ اللہ نے قرآن پاک میں اس مہینے کا نام دیا۔ اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یہ رمضان مہینہ جس میں اللہ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا، اور رمضان مہینہ اللہ اکبر اتنا پیارا مہینہ، رمضان اللہ گناہ کو معاف کرے، اللہ گناہ کو جلا دے، اللہ گناہوں کو اڑا دے۔ اللہ فرماتے میرا بندہ یہ رمضان مہینے کا آخری عشرہ ہوتا ہے، میں جہنم سے آزاد کر کے ایسا بنا دیتا جیسا تو ماں کے پیٹ سے ابھی نکلا ہوا ہے۔ یہ بہت پیارا مہینہ، تو اس مہینے میں ہم کو کیا کرنا، تو سب کریں گے، پہلے کہو نا کریں گے انشاءاللہ، سب کریں گے انشاءاللہ، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات میں آپ سے کہوں میرے پیارو، ہم جو گناہ کرتے ہیں سبھی گنہگار ہیں، بولو سبھی گنہگار ہیں، کبھی آنکھ سے، کبھی کان سے، کبھی زبان سے تو بہت گناہ کرتے ہیں، ہاتھ اور پاؤں سے گناہ کرتے ہیں، ہم گناہ کرتے ہیں، کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ ہو گیا، معاملہ ختم ہو گیا، بھائی گناہ ہوا، معاملہ ختم ہو گیا، حالانکہ میرے پیارو بندہ ایک گناہ کرتا ہے، ساتھ میں بولو بندہ یا بندی ایک گناہ کرتا، اللہ 4 گواہوں کو تیار کر دیتا ہے، اور وہ چاروں گواہ
قیامت میں ہمارے اپوزٹ میں گواہی دینے کو تیار ہے. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. کیونکہ ہم سمجھتے ہیں میں نے گناہ کیا. بھائی ٹھیک ہے، ہمارے علاقے کا کوئی بڑا آدمی ہوگا، چلاتا ہے، چیختا ہے، گناہ کرتا ہے، لوگوں کا دل دکھاتا ہے، کبھی آنکھوں سے گناہ، کبھی کانوں سے گناہ، کبھی زبانوں سے گناہ، کبھی ہاتھ پاؤں سے گناہ، اور ہم سمجھتے کون میرا کیا بگاڑے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں میرے بندے تجھے معلوم نہیں تو ایک گناہ کرتا ہے، میں کتنے گواہوں کو تیار کر لیتا ہوں؟ 4، جس میں سب سے پہلا گواہ یہ زمین. بولو یہ، کیونکہ ہم گناہ کہاں کریں گے؟ زمین پر ہی کریں گے. بھائی مسجد میں گناہ کرے تو بھی زمین ہے، بازار میں گناہ کرے تو بھی زمین ہے، گھر میں گناہ کرے تو بھی زمین ہے. تو زمین، اور یہ زمین قیامت میں اللہ تعالیٰ بندے کو بلائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ زمین کو کہیں گے کہنا شروع کر اللہ اکبر. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ زمین بولنا شروع کرے گی، اس نے کون سا گناہ کیا، کب گناہ کیا، کیسے گناہ کیا، کون سے دن میں گناہ کیا، کتنے بجے شروع ہوا، کتنے بجے ختم ہوا. زمین سارا ریکارڈ باہر لے کر آئے گی، جس کو اللہ نے کلام پاک میں فرمایا. آپ سب میرے ساتھ میں پڑھیں گے. اللہ نے فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یہ زمین بتائے گی کہ اس بندے نے کون کون سا گناہ کیا، زمین پر کب گناہ کیا، کتنے وقت میں گناہ کیا، کون سے مہینے میں گناہ کیا. تو قیامت میں سب سے پہلا گواہ بولو ہمارے خلاف کون ہے؟ زمین. نمبر 2، اللہ نے ہمارے کو 2 فرشتے دیے ہیں. ایک ادھر ہے، نظر نہیں آتا، ایک ادھر ہے، یہ بھی نظر نہیں آتا. ایک نیکی کا کام، ایک برائی لکھنے والا. اس کو قرآن کریم نے فرمایا کرامن کاتبین. بولو کیا فرمایا؟ کرامن. جو ہم کرتے ہیں اگر اچھا کرے تو نیکی والا فرشتہ لکھ لیتا، برا کرے تو برائی والا فرشتہ لکھ لیتا. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تیرے دائیں بھی فرشتہ رکھا، بائیں بھی فرشتہ رکھا، نام ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. جو تم کرتے ہو سب جانتے ہیں، اور سب کو بولو کتنے ہو گئے، کتنے گواہ ہو گئے؟ 2، ایک زمین، ایک یہ فرشتے. تیسرا گواہ اللہ فرماتے میرا بندہ تجھے معلوم ہے تیرے پیدا ہوتے ہی میں نے تیرا ایک رجسٹر تیار کیا اور ایک فرشتے کو اس پر مقرر کیا. وہ فرشتہ تو کوئی چھوٹا گناہ کرتا ہے، بڑا گناہ کرتا ہے، اللہ فرماتے وہ فرشتہ لکھتا ہے. بولو کبھی چوکتا، کبھی اس سے مسٹیک ہوتی، کبھی اس سے غلطی ہوتی. آج ماشاءاللہ جمعہ کا دن ہے، سب نے سورہ کہف پڑھا ہوگا، نہیں پڑھا ہو تو پڑھ لینا چاہیے. سورہ کہف اسی میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ ہم کو پیدا کرتے ایک رجسٹر تیار ہوتا ہے، اور اس رجسٹر میں سب کچھ لکھا جاتا ہے. چاہے ہماری جتنی بھی زندگی ہو، 80 سال 90 سال، وہ فرشتہ پیدائش سے لکھنا شروع کرتا. اللہ نے فرمایا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ کوئی چھوٹا گناہ ہوگا یا کوئی بڑا گناہ ہوگا مگر وہ تیرے رجسٹر میں موجود ہوگا. اور اللہ فرماتے قیامت میں میرے حکم سے وہ رجسٹر کھلے گا اور تیرا فیصلہ ہوگا جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا. تو کتنے گواہ ہو گئے؟ ایک زمین، نمبر 2 فرشتے، نمبر 3 رجسٹر. 3 تو گواہ ہو گئے. اور چوتھا گواہ، یہ سب گواہ تو چلو آؤٹ سائڈر ہے. بھائی زمین ہم سے باہر ہے، فرشتے ہم سے باہر ہے، رجسٹر ہم سے باہر ہے. چوتھا گواہ کے لیے ذرا سنو. اللہ قیامت میں ایک بندے کو بلائیں گے. دعا کرو اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. اللہ ایک بندے کو بلائیں گے، وہ بندہ کانپتا کانپتا اللہ کے سامنے آئے گا. اللہ فرمائیں گے اذنبت کذا و کذا، میرا بندہ تو نے یہ گناہ کیا، تو نے یہ بھی گناہ کیا، تو نے یہ بھی گناہ کیا. وہ بندہ کانپ رہا ہوگا، اور دنیا میں جھوٹ بولنے کی عادت، وہاں بھی کہے گا اللہ میں نے نہیں کیا، اللہ
اللہ تعالیٰ کہیں گے کذبت یا عبدی، میرا بندہ تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے یہ گناہ کیا، تو نے یہ گناہ کیا، تو نے یہ گناہ کیا، تو نے یہ گناہ کیا۔ وہ کہے گا نہیں اللہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، کیونکہ وہ بندہ قیامت کا دن، وہ ڈے آف ججمنٹ اور ساتھ میں جہنم، وہ بندہ کانپ کر کہے گا اللہ میں نے گناہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے بند کر دو اس کی زبان کو، زبان لاک، بولو یہ زبان جسے میں ابھی بول رہا ہوں نا، یہ زبان لاک ہوگی اور اس کے ہاتھ میں سے آواز آئے گی اس نے کون کون سا گناہ کیا ہے، اس کے پاؤں میں سے آواز آئے گی اس نے کون کون سا گناہ کیا، بدن کے ٹکڑے ٹکڑے سے آواز آئے گی کہ اس نے کون کون سا گناہ کیا۔ اور کاش کہ ہم کو یہ معلوم ہوتا کہ اتنا عجب معاملہ ہونے والا، اور یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ بولو کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ قرآن، اور وہ بھی قرآن میں سورہ یاسین میں، جو سورہ یاسین ہم پڑھتے ہیں، روزانہ پڑھتے ہیں، لیکن کبھی خیال نہیں آتا کہ یہ میرا ہاتھ میرے خلاف گواہی دے گا، یہ میرا پاؤں میرے خلاف گواہی دے گا، میرے بدن کا ٹکڑا ٹکڑا میرے خلاف گواہی دے گا۔ زبان بند ہو جائے گی، آواز کہاں سے آئے گی؟ ہاتھوں میں سے آئے گی، پاؤں میں سے آئے گی۔ میرے ساتھ میں پڑھو سورہ یاسین، یاد ہے اللہ نے فرمایا اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم زبان کو بند کر دیں گے، ہاتھ بولنا شروع کریں گے، پاؤں بولنا شروع کریں گے۔ میرے پیارو کتنے گواہ ہو گئے؟ 4۔ اور آپ کو معلوم ہے جب ہاتھ بولیں گے نا تو زبان تو لاک ہوگی، تو وہ تعجب سے دیکھے گا، ارے تعجب سے دیکھے گا کہ اس میں سے آواز آ رہی ہے، ارے اس میں سے آواز آ رہی ہے، میرے پاؤں میں سے آواز آ رہی ہے، تو تعجب سے دیکھے گا۔ اللہ کیا فرمائیں گے؟ میرے بندے تعجب مت کر، جو خدا زبان کے پاس بلوا سکتا وہ تیرے بدن کے ہر ٹکڑے سے بلوا سکتا۔ اللہ کو کوئی روکنے والا؟ اللہ نے فرمایا یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ تو میرے پیارو کتنے گواہ تیار ہو گئے ہیں؟ اب ہم کو رمضان میں کیا کرنا ہے؟ ہاں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بات بتا دی۔ بہت بڑے اللہ کے ولی خواجہ سراج الدین، بولو خواجہ، کہتے یہ مہینہ آیا ہے رمضان مہینہ، ان 4 گواہوں کو جو اب تک اپوزٹ میں کام کر رہے ہیں نا، ان کو اپنے فیور میں لے لو، ان کو اپنے فیور میں لے لو۔ یعنی یہ 4 گواہ گئے بھائی قیامت میں ہمارے خلاف، یہ زمین بھی ہے ہمارے خلاف، کرامن کاتبین بھی ہے ہمارے خلاف، وہ رجسٹر بھی ہے ہمارے خلاف، ہمارے بدن کے ٹکڑے بھی ہے۔ وہ اللہ کے ولی خواجہ سراج الدین نقشبندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک کام کر لو، ایک کام کر لو، اللہ کی قسم، اور پھر رمضان کا مہینہ ملے، یہ کام کر لو، یہ زمین کل قیامت میں کہے گی یہ بندے نے گناہ نہیں کیا تھا، یہ بندہ تو نماز پڑھا کرتا تھا۔ بولو سبحان اللہ۔ وہ کرامن کاتبین میں نیکی کا فرشتہ، اس کا پلہ بھاری ہوگا، ہمارے رجسٹر کا وزن بھاری ہوگا، اور بدن کا ٹکڑا ٹکڑا کہے گا اللہ اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے سے اگر آواز آئی ہے تو ایک اللہ کی آواز آئی ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ لیکن اس کے لیے ہم کو کیا کرنا ہوگا؟ سب کریں گے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلا کام جو حدیث پاک میں لکھا ہے کہ آدمی چاہے خلوت میں، چاہے جلوت میں، چاہے پورے مجمع میں، چاہے اکیلے، اللہ تعالیٰ سے کہے اللہ بہت گنہگار ہوں، اللہ بہت گنہگار ہوں، اللہ سر سے پاؤں تک کا گنہگار ہوں اللہ، اور اللہ ڈر گئے قیامت میں رسوا کیا جاؤں گا، قیامت میں ذلیل کیا جاؤں گا، اے اللہ مجھے ڈر گئے قیامت میں سب کے سامنے بتایا جائے گا کہ میں نے کون کون سا پاپ کیا ہے۔ ڈرے اور آنکھ سے آنسو کا قطرہ نکلے، اللہ فرماتے جا میرے بندے میں نے تجھے معاف بھی کر دیا، زمین کو بھی بھلوا دیا، کرامن کاتبین کو بھی بھلوا دیا، تیرے نیکی کے رجسٹر کو بھی آگے بڑھا دیا، اور اللہ فرمائیں گے تو ایسا ہو گیا جیسے تو نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ میرے پیارو اگر ہم سب مل کر آج طے کریں، بولو مانگیں گے، معافی مانگیں گے اللہ سے، اور اللہ بہت پیارا ہے، ساتھ میں بولو نا اللہ بہت پیارا ہے، معاف کرنے کے لیے تیار ہے، بولو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ہم معافی مانگنے کے لیے تیار؟ ہاں، سب سے اچھا معافی مانگنے کا وقت، سب سے اچھا معافی مانگنے کا وقت اگر کوئی ہے تو رمضان میں روزہ افطار سے پہلے
بولو رمضان میں روزہ افطار سے پہلے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا، اے موسیٰ جب تم مجھ سے بات کرتے ہو، حضرت موسیٰ اللہ سے بات کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر موسیٰ جب تم مجھے پکارتے ہو، جب تم مجھ سے باتیں کرتے ہو، تمہیں نہیں معلوم ہے موسیٰ تمہارے اور میرے درمیان میں 70,000 نور کے پردے ہوتے ہیں، اور ہر پردہ آسمان اور زمین کے برابر ہوتا ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا تھا میرے موسیٰ آخری نبی آئیں گے، ان کی امت آئے گی، اور ان کی امت روزہ رکھے گی، اور روزے میں بھوکی رہے گی، پیاسے رہیں گے، اور جب افطار کا وقت ہوگا، غروب آفتاب کا وقت ہوگا، اس سے پہلے جب وہ آخری نبی کے امتی ہاتھ اٹھا کر میرے سامنے روئیں گے اور مجھ سے مانگیں گے، اور مجھ سے مغفرت مانگیں گے، مجھ سے رحمت مانگیں گے، مجھ سے اپنی رضامندی مانگیں گے، اللہ فرماتے موسیٰ تمہارے میرے درمیان 70,000 نور کے پردے ہیں، لیکن آخری نبی کا امتی غروب آفتاب سے پہلے رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں مانگے گا، میرے اور اس کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوگا۔ میرے پیارو، کاش کہ ہم معافی مانگنے والے بنے۔ تو پہلا کام آج جو ہم کو کرنا ہے، کیونکہ دیکھو رحمت کا عشرہ مکمل، بولو رحمت کا عشرہ، آج سے کون سا عشرہ شروع ہوگا؟ مغفرت کا، یعنی معافی مانگنے کا عشرہ شروع ہوگا۔ اسی لیے میں نے اس بات کو شروع کیا۔ بولو سب مانگیں گے نا انشاءاللہ؟ آپ کو معلوم ہے نا بنو اسرائیل ایک مرتبہ حضرت موسیٰ، بولو کون؟ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا، پہاڑ پر گئے، اللہ سے سوال کیا، اللہ اے اللہ مجھے، اللہ یہ زمین پر جو سب سے بڑا گنہگار ہے اللہ مجھے بتانا وہ کون ہے؟ کہاں پر؟ پہاڑ پر۔ کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور اللہ کو کہہ رہے اللہ یہ زمین پر جو سب سے بڑا گنہگار ہے اللہ وہ مجھے بتا دینا۔ اللہ نے فرمایا کیا کرو گے؟ کہا نہیں اللہ بس دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا دیکھو میں بتاؤں گا، لیکن ان کے سامنے کچھ کہنا نہیں ہے، ان کو مارنا نہیں ہے، ان کو ڈانٹنا نہیں ہے، ان پہ غصے نہیں ہونا۔ کہا اللہ ٹھیک ہے مجھے بتا دینا یہ زمین پر، یہ پوری زمین پر سب سے بڑا گنہگار کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے موسیٰ جاؤ گلی کے کنارے چلے جاؤ اور وہاں کھڑے رہو، جو سب سے پہلا شخص وہاں پر آئے گا اللہ نے کہا میری قسم اس وقت زمین پر سب سے بڑا گنہگار وہی ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے انتظار کر رہے، اتنے میں وہ شخص آئے، بولو وہ شخص آئے، لیکن ساتھ میں کوئی 8-9 سال کا بچہ بھی ساتھ میں، وہ آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے مجھے غصہ بھی آیا، مجھے سوال پوچھنے کا بھی جی چاہا کہ تو کیا گناہ کرتا ہے، مجھے ڈانٹنے کا بھی جی چاہا، لیکن میرے اللہ نے فرمایا تھا کچھ کہنا مت، صرف دیکھ لینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ گنہگار گئے، اور ساتھ میں کتنے سال کا بچہ ہے؟ 8-9 سال کا بچہ، وہ بھی رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس پہاڑ پر آئے اور کہا اللہ میں نے دیکھ لیا، اللہ اب میری ایک اور تمنا ہے۔ اللہ نے فرمایا اب کیا تمنا ہے؟ کہا یہ زمین پر سب سے نیک کون ہے؟ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر تم ہو، اسی لیے تو تم نبی ہو، تم پیغمبر ہو، تمہیں میں نے آسمان سے کتاب عطا کی۔ کہا اللہ میں تو نبی ہوں، میرے علاوہ اس زمین پر تیرا سب سے بڑا ولی، جو ولیوں کا ولی وہ کون ہے وہ مجھے بتا دے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے شام کو اسی گلی کے کنارے کھڑے ہونا، جو سب سے پہلا آئے گا اللہ فرماتے میری قسم وہ اس وقت کا ولیوں کا ولی ہے، بولو سبحان اللہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گھر گئے، باقاعدہ نہائے دھوئے اور گھر میں باتیں کی کہ آج اس زمین کے ولی سے ملاقات ہونے والی ہے، اور سب سے بڑے ولی سے ملاقات ہونے والی ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ اس زمین پر اس سے بڑا کوئی ولی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہا دھوئے، خوشبو اچھے کپڑے پہن کر وہ گلی کے کنارے کھڑے ہوئے۔ سب سے پہلے آنے والا وہی شخص ہے، بولو وہی شخص، ہاتھ میں کون ہے؟ بچہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا تھا کہ جب وہ اللہ کے ولی آئیں گے تو آگے بڑھ کے ملاقات کروں گا، ارے مصافحہ کروں گا، ارے معانقہ کروں گا، ارے ان کے گلے لگ جاؤں گا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ تو وہی ہے جو صبح میں گنہگار اور ابھی شام میں آئے تو یہ ولیوں کے ولی، حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، ہلکی سی ملاقات کی اور اس کے بعد وہاں سے چلے گئے، سیدھے پہاڑ پر آئے اور آ کر کہا اللہ بڑا عجب معاملہ، اللہ صبح میں جو گنہگار تھا وہی شام کو آیا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ مجھے معلوم ہے کہ یہ سوال آپ پوچھو گے، لیکن اس کا جواب سننے سے پہلے میں صرف اتنا بتاؤں یہ آدمی گنہگار تھا، شرابی، کبابی، جواری، عیاشی، ہر طرح کا گناہ کرتا تھا،
کس کے ساتھ جا رہا تھا؟ پورا مجمع بولے گا کس کے ساتھ جا رہا تھا؟ 8-9 سال کا بچہ تھا. کہتے یہ لوگ جب جا رہے تھے نا تو بچے نے پہاڑوں کو دیکھا. بولو کس کو دیکھا؟ پہاڑوں کو دیکھا. تو بچہ پوچھتا ہے اپنے ابا سے. بھائی عادت ہوتی ہے نا, کبھی آپ نے دیکھا ہوگا پوتے کی, نواسے کی, نانا سے پوچھنے کی, دادا سے پوچھنے کی. کوئی چھوٹا بچہ ہوتا ہے ابا سے پوچھتا ہی رہتا. اب وہ 8 سال کے بچے نے پوچھا ابا او ابا ابا یہ پہاڑ تو بہت بڑا ہے. اور پہاڑ حقیقت میں بڑا, کہاں سے کہاں تک پھیلا ہوا پہاڑ ہے. تو ابا نے کہا ہاں بیٹا برابر ہے, پہاڑ بہت بڑا ہے, پہاڑ بہت بڑا ہے, اور اللہ نے یہ پہاڑ کو بہت عظیم طاقت دی ہے. تو بچہ تھوڑا آگے جانے کے بعد ابا 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 پہاڑ بہت بڑا ہے, اس سے بڑا کیا ہے؟ اس سے بڑا سننا, اس سے بڑا کیا ہے؟ تو ابا نے کہا رہے بیٹا تجھے نہیں معلوم اس سے بڑی زمین ہے. ارے بولو اس سے بڑی زمین ہے, کیونکہ سارے پہاڑ اگر گود میں ہے تو کس کی گود میں ہے؟ زمین میں. سارے پہاڑوں کو رکھا گیا ہے تو کہاں پر رکھا گیا ہے؟ زمین پر. تو زمین پہاڑ بڑا ہے بے شک, مگر اس سے بڑی زمین ہے. تھوڑا آگے جانے کے بعد او ابا پہاڑ بہت بڑا. بولو اس سے بڑی, اس سے اللہ اس سے بڑا کیا ہے؟ ابا سے کہا ابا اس سے بڑا کیا ہے؟ تو ابا نے کہا بیٹا پانی اس سے بڑا ہے, کیونکہ پانی جب آتا ہے تو زمین کو پھاڑ کے پھینک دیتا ہے. آپ نے دریاؤں کو دیکھا ہوگا, سمندروں کو دیکھا ہوگا, تھپیڑے مارتے ہوئے پانی کو دیکھا ہوگا, اور جب پانی آتا ہے تو زمین کو کہاں سے کہاں پٹک دیتا ہے. تو پہاڑ بہت بڑا ہے, اس سے بڑی زمین ہے, لیکن اس سے بڑی طاقت پانی کی ہے. چلو سنتے جانا. او بیٹا اور آگے بڑھا. ابا پہاڑ بڑا, اس سے بڑی زمین, اس سے بڑا پانی, اس سے بڑا. ابا نے کہا اس سے بڑا آسمان, کیونکہ آسمان کو دیکھو سب کو گھیرا ہوا ہے. اگر پہاڑ ہے وہ بھی آسمان کے نیچے, اگر زمین ہے تو وہ بھی آسمان کے نیچے, اگر ہم ہیں تو بھی آسمان کے نیچے, اور اگر پانی ہے تو بھی آسمان کے نیچے. آسمان وہ ہے جو سب کو سایہ کیے ہوئے گے, اس لیے آسمان بہت بڑا ہے. پھر ابا نے کہا دیکھ بیٹا بہت ہو گیا, اب تو نے پوچھ لیا پہاڑ بڑا ہے, اس سے بڑی زمین ہے, اس سے بڑا پانی اور اس سے بڑا آسمان ہے. لیکن وہ بچے کی عادت ہوتی ہے. اور تھوڑا آگے ابا, آپ ناراض تو نہیں ہوں گے نا؟ ابا کہا کیا ہوا؟ کہا آسمان سے بڑا کیا ہے؟ آسمان سے بڑا کیا ہے؟ او باپ نے زور سے چیخ ماری اور رویا, بہت زوردار چیخ ماری اور رویا, اور کہا آسمان سے بڑا تیرے باپ کے گناہ ہے. آسمان سے بڑا تیرے باپ کے گناہ ہے, کیونکہ تیرے باپ نے بہت گناہ کیے, میں نے بہت گناہ کیے, بہت گناہ کیے. کوئی گناہ کا میدان باقی نہیں رکھا, کوئی گناہ کی جگہ باقی نہیں رکھا. اگر آسمان بہت بڑا ہے تو تیرے باپ کے گناہ آسمان سے بھی بڑے ہیں. یہ کہہ کر وہ باپ وہیں بیٹھ گیا اور رونے لگا, روتا گیا. اس کے رونے کی وجہ سے معصوم بچہ بھی رونے لگا. لیکن بچہ اتنا ہوشیار, روتے روتے کہتا ابا او ابا آپ کے گناہ سے بڑھ کے کیا ہے؟ آپ کے گناہ سے بڑھ کے کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے مانا کہ پہاڑ بڑا ہے, اس سے بڑی زمین ہے, اس سے بڑا پانی ہے, اس سے بڑا آسمان ہے, اس سے بڑا میرے ابا آپ کے گناہ ہے, اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ وہ باپ نے زور سے چیخ ماری, کہا بیٹا گوارے, اس سے بڑھ کر میرے اللہ کی رحمت ہے, اس سے بڑھ کر میرے اللہ کی رحمت ہے. اب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں پر تھے؟ پہاڑ پر. اللہ فرماتے باپ بیٹے میں ایسی باتیں ہوئی ہیں, باپ بیٹے میں ایسی باتیں ہوئی ہیں کہ باپ نے کہہ دیا ہے کہ میرا گناہ آسمان سے بڑھ کر ہے اور میرے گناہ سے بڑھ کر اللہ کی رحمت ہے. اے موسیٰ بتا میں کیا کروں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پہ رونے لگے, کہنے لگے اللہ معاف کر دے, اللہ اس کو معاف کر دے. اللہ نے فرمایا موسیٰ تم بندے ہو اس لیے تم نے مجھے کہا معاف کر دے. ارے میں نے کب کا معاف کر دیا, میں نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ کیا, اور اس زمین پر سارے ولیوں میں سب سے بڑا ولی انہی کو بنا دیا. تو اے موسیٰ تم نے صحیح دیکھا, صبح میں جو گئے تھے اس سے بڑا کوئی گنہگار نہیں تھا, شام کو جو آئے اس سے بڑا کوئی ولی نہیں تھا, لیکن وہی گنہگار بھی ہے اور وہی ولی بھی ہے. ہم بھی گنہگار اللہ کے دروازے پر آئے ہیں میرے پیاروں. جمعہ کا دن ہے, بھوکے ہیں, پیاسے ہیں, تکلیف میں ہیں, اور معلوم نہیں ہے مجمع میں کون کتنا پریشان ہوگا, کتنے ایسے پریشان ہوں گے جو کسی کو بول بھی نہیں سکتے ہوں گے, کسی کو کہہ بھی نہیں سکتے ہوں گے. اور یہ حال اس وقت ایسا حال ہے میرے پیاروں کہ بیماری پر بیماری ہے. نہ جانے کتنے ہمارے بھائی بہن یہ کورونا کی زد میں آ کر شہادت کے مرتبے کو پہنچ گئے. کتنے بیمار ہیں, دعا کرو اللہ سب کو شفا عطا فرمائے, اور کتنے مرحومین مرحومات اللہ سب کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے. میرے پیاروں
یہ جو ہو رہا ہے نا، ہم روزانہ قبرستان دیکھ رہے ہیں. بولو دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے؟ قبرستان بھی دیکھ رہے ہیں، ہم جنازے بھی دیکھ رہے ہیں، ہم پانی کا گرم ہونا بھی دیکھ رہے ہیں، ہم غسل کا پانی بھی دیکھ رہے ہیں، ہم کفن کے کپڑے بھی دیکھ رہے ہیں. لیکن میرے پیارو آج جمعہ کا دن ہے، اللہ کا واسطہ دے کر آپ سے ایک بھیک مانگتا ہوں میرے پیارو. اتنے مردوں کو ہم نے دیکھا، اتنے غسل ہم نے دیکھے، اتنے کفن ہم نے دیکھے، روزانہ ہم نے سنا کتنے لوگ دنیا سے گئے. میرے پیارو ہمارا بھی تو نام ہو سکتا ہے نا، ہمارا بھی تو نام ہو سکتا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ رو رہے تھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ رو رہے تھے. تو کسی نے کہا آپ رو کیوں رہے؟ تو کہا موت کا ڈر لگتا. کس کا ڈر لگتا؟ موت کا ڈر لگتا، موت کے بعد قبر کا ڈر لگتا. تو کہنے والے نے کہا ابھی تو آپ جوان ہیں، ابھی تو آپ جوان ہیں، ابھی کہاں موت کا ڈر، ابھی سے کس بات کا؟ فرمایا اکفانہ فی الغیب تنسج وہو لا یدری. کہا کتنے ایسے ہیں جن کے کفن کا کپڑا مارکیٹ میں آ گیا مگر اسے پتہ ہی نہیں کہ میرے کفن کا کپڑا مارکیٹ میں آ چکا ہے. وہ اپنے عید کے کپڑے خریدنے جاتا ہے، ہو سکتا کفن کا کپڑا مارکیٹ میں آ کے رکھا ہوا ہو. اس لیے میرے پیارو کون کون تیار ہے؟ بولو بھائی توبہ کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ. نہیں بولو نا توبہ کریں گے انشاءاللہ. رمضان میں جو 3 چیزیں میں بتا رہا ہوں بہت پیاری چیزیں. ایک مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سواری میں، بولو کہاں؟ سواری میں، پیچھے حضرت معاذ، بولو پیچھے کون بیٹھے؟ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یا معاذ، اے معاذ، اور حضرت معاذ پیچھے سے کہے لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں. اب سوال ہوتا ہے کہ سواری پر اتنا بہت بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ بھائی آدمی گاڑی میں بیٹھا ہو تو یوں پیچھے مڑ کے بات کر لے بار بار. لیکن ہمارے نبی بار بار اے معاذ، اور حضرت معاذ پیچھے سے لبیک و سعدیک یا رسول اللہ. پھر ہمارے نبی فرمائے اے معاذ، تو حضرت معاذ پھر کہے لبیک و سعدیک یا رسول اللہ. کیوں؟ امپورٹنٹ بتانے کے لیے کہ بات جو آ رہی ہے بہت امپورٹنٹ بات ہے. اس لیے ہمارے نبی بار بار اے معاذ، اے معاذ، اے معاذ. حالانکہ معاذ کہاں بیٹھے ہوئے؟ پیچھے. اور حضرت معاذ بھی جواب میں لبیک 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 یا رسول اللہ. اللہ کے رسول سامنے ہے، حضرت معاذ پیچھے ہے. ہمارے بہت لمبی حدیث ہے لیکن ہمارے نبی نے جو آخر میں کہا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ، اور بھی ہمارے نبی اللہ کے راستے میں نکلنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، تہجد کی نماز، ہمارے نبی نے بہت سو کا ذکر کیا. پھر فرمایا معاذ معلوم ہے ایک چیز ایسی ہے جو سب کو برباد کر دیتی ہے، سب کو برباد. ہماری نماز گئی، ہمارا روزہ برباد، ہماری زکوٰۃ برباد، ہمارا امر بالمعروف نہی عن المنکر اللہ کے راستے میں نکلنا برباد، ہماری تہجد کی نماز برباد. حضرت معاذ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون سی چیز ہے جو سب کو برباد کرے؟ ہمارے نبی سواری پر بیٹھے تھے، یوں پیچھے مڑے، اپنی زبان مبارک پر ہاتھ رکھا، کہا یہ زبان، یہ زبان. تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول زبان تو کتنی چھوٹی سی ہے اور 2 ہونٹوں کے درمیان میں ہے اور منہ کے اندر ہے، اللہ یہ زبان ہم کو برباد کرے گی. ہمارے نبی نے فرمایا اے معاذ اللہ کی قسم میرے اکثر امتی جو جہنم میں جائیں گے صرف زبان کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے. اور میرے پیارو ہماری زبان آج رمضان میں بھی سدھرنے کو تیار نہیں. گالی بولتے ہیں، رمضان میں غیبت کرتے ہیں، رمضان میں جھوٹ بولتے ہیں، رمضان میں چغلی کرتے ہیں، رمضان میں ہم غلط کام کرتے ہیں. میرے پیارو سب لوگ ارادہ کرو کہ زبان کی بھی حفاظت کریں گے. نمبر 1 توبہ کریں گے اور نمبر 2 زبان کی حفاظت. اور ایک بات میرے دوستو، آج یہ کورونا ہے، بات ختم ہونے کا وقت آ رہا. بولو آج یہ کورونا ہے، اس کو دور کرنا ہے نا؟ ارے ہاں یا نہیں کرنا ہے نا؟ پورا مجمع چاہتا ہے نا کہ واپس نارمل ہو جائے، کیونکہ یہ کورونا نہیں ہے. یہ کورونا ٹھیک ہے بے شک بیماری ہے اور اس کا سارا انتظام جو کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے، وہ بھی حدیث کی روح سے ثابت ہے. لیکن میرے پیارو یہ اللہ کا غصہ ہے. ارے بولو یہ اللہ کا، اور اللہ کا غصہ کیسے ختم ہوگا؟ ایک کام کر لو میرے پیارو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کھول کر بتایا الصدقۃ تطفئ البلایا کما یطفئ الماء والنار. الصدقۃ یطفئ غضب الرب، الصدقۃ تطفئ غضب الرب کما یطفئ الماء والنار. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرے اللہ کبھی غصے میں آتے ہیں، اللہ غصے میں آتے ہیں، اور ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے پروردگار ہم سے غصے میں ہے. اور غصے کی صاف نشانی یہ ہے کہ اللہ کے گھر میں چین سکون سے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے. سچ بتاؤ بعض جگہ عشاء پڑھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، مگر دل میں چین، دل میں سکون. اور سب سے بڑی بات کعبے کا دروازہ بند ہے،
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کا دروازہ بند ہے، ارے کعبے کے دروازے کو کوئی دنیا کی طاقت بند نہیں کر سکتی، کون بند کرنے والا؟ اللہ۔ مدینہ مصطفیٰ کے دروازے کو کوئی بند نہیں کرنے والا، کون بند کرنے والا؟ اللہ۔ یہ اللہ کے گھر کو بند کرنے والا کون؟ اللہ۔ جو ہم سے ناراض ہے، اور یہ اللہ کی ناراضگی کیسے دور ہوگی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ دے دے۔ کیا دے دے؟ صدقہ، زکوٰۃ دے دے، صدقہ دے دے، للہ دے دے، فدیہ دے دے، فطرہ دے دے۔ ہمارے نبی فرماتے میرا بندہ ایسے دے دے کہ تو دے گا، تو یہاں دیتا جائے گا، اللہ کا غصہ ایسا ٹھنڈا ہوگا جیسے آگ لگی ہو، اس پر پانی ڈالو آگ بجھ جاتی ہے، ایک بار صدقہ دے دے اللہ کا غصہ بھی بجھ جائے گا۔ تو میرے پیارو، یہ 2-3 کام میں لے کر آپ کے پاس آیا۔ سب سے پہلے تو بولو اللہ کے سامنے توبہ۔ کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے، بولو توبہ۔ اور آج سے یہاں سے نکلو نا، دیکھو ہم اللہ کے گھر میں آئے ہیں، اگر وہ بنو اسرائیل کا گنہگار، بولو کون سا گنہگار؟ بنو اسرائیل کا گنہگار جو صبح میں جاوے تو اس سے بڑا زمین پہ کوئی گنہگار نہیں، اور آوے تو اس سے بڑا کوئی نیک نہیں۔ ارے وہ بنو اسرائیل کے گنہگار، ہم تو آخری نبی کے امتی ہے، ہم بھی یہ سوچے کہ ہم مسجد میں آئے تھے، ہم سے بڑا پاپی کوئی نہیں تھا، ہم سے بڑا نالائق کوئی نہیں تھا، لیکن انشاءاللہ جائے تو اللہ کے ولی بن کر جائیں گے انشاءاللہ، لیکن شرط ہے کہ صحیح میں توبہ کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ نمبر 2، آج سے زبان کی، اور رمضان بنا لو، اللہ باقی مہینے بنا لے گا۔ زبان بند رکھو زبان۔ اگر کوئی تمہارے سامنے کسی کی برائی کرے، اس کو کہہ دو بھائی بس 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 بس، میں روزے دار ہوں، تو روزے دار ہے، بہت محنت سے روزہ رکھا ہے، 14 گھنٹے کا روزہ چلچلاتی گرمی میں رکھا ہے، میں برباد کرنا نہیں چاہتا۔ میرے پیارو، زبان کی حفاظت کریں گے۔ اور نمبر 3، صدقہ خیرات کریں گے۔ اور میں صدقہ خیرات کا ایک راستہ ابھی آپ کے سامنے کھول رہا ہوں، اللہ کرے کہ ہم سب کو سمجھ میں آئے۔ میرے دوستو، ایک مدرسہ جس کا بہت بڑا تقاضا ہے، بہت بڑا تقاضا، آج تقریباً 8 مہینے ہو گئے، وہاں کے بعض پڑھانے والوں کو پگار نہیں ملتی، اور بعض پڑھانے والوں کو آدھی پگار ملتی ہے۔ آپ سوچو مولانا کی پگار کتنی ہوتی ہے؟ بھائی آپ سب کو معلوم ہے، آج ایک دنیا والا آدمی ہوگا، اس کے مہینے کا خرچ 50,000 ہوگا، کسی کا مہینے کا خرچ 75,000 ہوگا، کسی کے مہینے کا خرچ 1,00,000 ہوگا۔ ایک مولانا جس کی تنخواہ 12,000 سے زیادہ، بہت کم ایسے مولانا ملیں گے جس کی پگار 12,000 ہوگی یا 12,000 سے زیادہ ہوں گے۔ اب وہ بھی اگر مدرسے والے آدھا کر دے تو اس کے ساتھ بھی تو پیٹ لگا ہوا ہے نا، اس کی بھی تو بیوی ہے نا، اس کے بھی تو بچے ہیں۔ اور یہ مدرسہ ہمارے آنکھوں کے سامنے، یہ آپ اگر ہائی وے پر نکل جائے تو کوسمبا اور کیم کے بیچ میں بالکل موٹر وے پر، ہائی وے پر مدرسہ فیض سلیمانی، جس کے ذمہ داروں میں میں بھی ایک ذمہ دار ہوں میرے پیاروں۔ اور آپ کو بڑا تعجب ہوگا کہ ٹھیک ہے یتیم بچوں کی تربیت ہوتی ہے، اور معلوم نہیں کتنے گاؤں کی بیوہ عورتوں کی مدد ہوتی ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہمارا ایک جو شعبہ ہے جس میں ڈیزیبل بچوں کو پڑھایا جاتا، جو بروڈا میں ہم نے قائم کیا ہے، 40 بچے سے زیادہ وہاں پڑھتے۔ ابھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی اوپر نیچے، آپ کو معلوم ہے یہ ہنگامی حالت میں پوری دنیا میں معاملہ اوپر نیچے، لیکن ایسے بچے کو ہم پڑھاتے ہیں جو آنکھ سے معذور ہے، جو کان سے معذور ہے، جو بولنے سے معذور ہے، جو دماغ سے معذور ہے، جو ہاتھ سے معذور ہے، جو پاؤں سے معذور ہے، ایسے بچوں کو لایا جاتا ہے۔ میرے پیاروں، ایسے بچوں کو لانے کے لیے بڑا عجب معاملہ ہوتا ہے، کسی کو پلیٹ فارم سے لایا جاتا، کسی کو بس اسٹاپ سے لایا جاتا۔ اچھا، لائے جانے کے بعد پھر ان کے کپڑے کا انتظام، ان کے کھانے کا انتظام، ان کی دنیا کی تعلیم کا انتظام، ان کی دینی تعلیم کا انتظام، پھر یہ کوشش کیا جاتا کہ یہ بچے کوئی ہنر سیکھ لے، جیسے چوک کیسے بنایا جاتا، بلیک بورڈ کیسے بنایا جاتا، چشمہ کیسے بنایا جاتا، دوا کیسے بنائی جاتی، ہر قسم کا ہنر سکھایا جاتا، دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم سکھائی جاتی۔ اور میں آپ کو بتاؤں، یہ جو بچے ہم لاتے ہیں نا، 40 بچوں سے زیادہ بچے ہیں اگر آپ کو دیکھنا بروڈا میں۔ لیکن میرے پیارو، ایک عجیب بات میں آپ کو بتاؤں کہ ان بچوں کو جب پوچھا جاتا نا، بھائی ہم نے یتیم تو سنا، بھائی یتیم کون ہے؟ جس کے ابا نہیں ہو۔ بولو یتیم کون ہے؟ جس کے ابا جو بالغ نہیں ہوا اور اس کے ابا کا انتقال ہو گیا، وہ یتیم ہے۔ لیکن ان بچوں کو جب ہم پوچھتے ہیں نا، تمہاری اماں، تمہارے ابا، معلوم ہی نہیں ہے۔ آج تک اس بچے نے اپنی ماں کو دیکھا ہی نہیں ہے، آج تک اس نے باپ کو دیکھا ہی نہیں ہے، اس کو معلوم بھی نہیں کہ وہ یتیم ہے کہ یتیم نہیں ہے۔ اس کے سر پر اللہ کے سوا کوئی ہاتھ رکھنے والا، ایسوں کے واسطے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں ابھی دیکھو 5 منٹ ہم لیں گے، صرف 5 منٹ مدرسے اس مسجد کے متولی اور ٹرسٹیوں سے بہت ادب سے میں درخواست کروں گا، 5 منٹ مجھے دے دے، اور ابھی آپ لوگ کھڑے ہو جائے اور جو دینا ہو یہاں پر دے دے۔ دیکھو یہ ہمارے بیٹے حافظ الماس نے رومال پھیلا دیا ہے، جس کو آنا ہو آجا، میرے ہاتھ میں دے دے یا یہاں پر دے دے۔ ہمارے عثمان بھائی نے دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کتنا دیا عثمان بھائی؟
5,000 روپے عثمان. جنید بھائی آپ نے کتنے پہنچائے؟ 11,000 روپے جنید بھائی نے پہنچائے. ہمارے عثمان بھائی نے آپ بھی آگے بڑھے. بھائی یہ ضروری نہیں کہ 5,000 اور 11,000. ارے بھائی 500 والا بھی آ گیا ہے, 100 والا بھی آ گیا ہے, 200 والا بھی آ گیا ہے. یہ مت سمجھنا کہ بھائی حاجی عثمان نے اتنا دیا, حاجی جنید نے اتنا دیا تو مجھے اتنا دینا. لیکن کوئی بھی مجمع میں باقی نہیں رہے گا میرے دوستو. یہ آپ مجھے نہیں دے رہے, آپ اپنے آپ کو نہیں دے رہے, یہ ہمارے نبی کے مہمانوں کو پہنچ رہا ہے, جو قرآن پاک کے حافظ بنیں گے, جو قرآن کے عالم بنیں گے, جن کا درجہ بہت بلند ہوگا اور قیامت میں ہماری سفارش کریں گے. بولو انشاءاللہ. آپ سوچو کوئی اندھے کو کوئی جو نہ دیکھ سکتا ہو, جو نہ سن سکتا ہو. اس لیے میرے بھائی اور بھی آگے بڑھتے جائے. ویسے باہر بھی انشاءاللہ ہمارے بچے باہر رومال لے کر کھڑے ہوں گے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ نیکی کا وقت ہے, قبولیت کی گھڑی ہے, اور میں دعا کرتا ہوں دے دو اللہ. قیامت ہم کو پیاس لگی ہے, ہم روزے سے ہے, لیکن دعا کرتے قیامت پہ جب ہم کو پیاس لگے, ہر دینے والے کو پیارے نبی کے مبارک ہاتھوں سے اللہ جام کوثر نصیب فرمائے. اس سے کوئی بھی باقی نہیں رہے گا, سب آگے. اور جو میرے پیچھے ہے, یعنی دروازے کے پیچھے جو حضرات ہیں, وہ آگے کسی کو دے دے, وہ آگے پہنچا دے گا. 5 منٹ کا وقت ہے, ابھی 3 منٹ باقی ہے. میرے پیارو جتنا ہو سکے جلدی آ جائے. اللہ تعالیٰ آپ کے دامن عفو میں اللہ جگہ دے, اللہ آپ سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرماوے. اور بھی ہمارے بھائی باہر بھی انتظام کر کے کھڑے ہوں گے, آپ ضرور باہر بھی دیتے ہوئے جائے. اللہ تعالیٰ سب کے عطیات کو, سب کے دینے کو قبول فرمائے. باہر کوئی ایک ذمہ دار کھڑا ہو جائے, باہر جتنے لوگ کھڑے ہیں یا میرے بائیں طرف جتنے کھڑے ہیں, یا کوئی اگر اوپر ہو تو کوئی ایک ذمہ دار کھڑا ہو جائے اور سب سے وصول کر لے. اللہ تبارک و تعالیٰ, سب آمین بولنا, دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے. بھائی اور بھی کوئی باقی ہو تو آگے بڑھے اور دینا شروع کرے. یہ اللہ کا راستہ ہے. دیکھو دنیا کے راستے میں دو گے پیسہ ختم ہو جائے گا, اللہ کے راستے میں دو گے, سنو ساتھ میں سنو, اللہ کا وعدہ ہے, ایک دو گے کم سے کم کتنا لوگے؟ ارے سنا ہوگا نا آپ نے, کم سے کم کتنا لوگے؟ 10. اللہ نے فرمایا من جاء بالحسنہ فلہ 10 امثالہا. اور آگے اللہ کیا فرماتے, نا میرا بندہ وہ 10 والا معاملہ کینسل, اب میرا بندہ کوئی ایک دے گا, میں 70 واپس کروں گا. کتنے واپس کروں گا؟ 70. اور پھر ایک آیت کریمہ آئی, مثل الذین ينفقون اموالکم, جس میں اللہ نے فرمایا میرا بندہ ایک دے گا, 10 نہیں, 70 نہیں, 700 عطا کروں گا. کتنا عطا کروں گا؟ اور آخر میں اللہ نے کیا فرمایا, من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا. اللہ نے فرمایا 10 70 700 یہ بندوں کا کام ہے. اللہ فرماتے میرے راستے میں دے دے, گن گن کے دے دے, میں اتنا دوں گا تم گن بھی نہیں پاؤ گے. بولو سبحان اللہ. تو اللہ تعالی ہم سب کے دینے کو قبول فرمائے, اور سب کی سنتیں باقی ہوگی, سنتیں ادا کر لے, اس کے بعد میں انشاءاللہ خطبہ اور نماز انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی. تو ہاں ایک بات, رات کو سب لوگ سونے جاتے ہیں نا؟ ارے ہاں یا نہیں؟ ایسا تم تو جواب دیتے ہو جیسے میں اکیلا ہی سویا پڑا رہتا ہوں. بھائی رات کو سونے جاتے ہیں نا, میں آج بہت پیارے, بہت محنت سے یہ کام تیار ہوا ہے, بہت محنت سے. رات کو سوتے وقت کی 10 سنتیں, بولو رات کو سوتے وقت کی, اور میں نے بہت ساری سنتیں تھی اس میں سے چن کے, تاکہ ٹائم بھی آپ کا کم جائے اور معاملہ, کیونکہ ایک سنت زندہ کرو 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے. ہم کتنی سنتوں کو زندہ کریں گے انشاءاللہ؟ ہاں اپنا آپ کا جو پلنگ ہوگا نا, بیڈ ہوگا نا, اس کے قریب میں وہ کارڈ ابھی آپ کو ملے گا, وہ رکھ لو. روزانہ رات کو دیکھ لو کہ نمبر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 کر کے سو جاؤ. میرے پیارو سوچو, اگر رات کو موت بھی آ گئی نا تو اللہ شہادت کی موت عطا فرمائیں گے, اور صبح اٹھے گا نا تو انشاءاللہ اللہ کا لاڈلا اور پیارا بن کر اٹھے گا. اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. کیا نام ہے بھائی؟ ایک بچی ہے یہی سگرام پورہ کی, مسیرہ فاطمہ نام ہے, مسیرہ فاطمہ. بڑا عجب معاملہ ہے, کینسر کا معاملہ ہے, اور 100 سے زیادہ کیمو ہو گئے ہیں, اور ابھی ریڈیشن کی منزل پر وہ بچی بیچاری چل رہی ہے. دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اس بچی کو شفا عطا فرمائے. ہمارے منا بھائی جو بیٹھے ہیں, ان کے بھائی قاسم بھائی, وہ بھی بہت بیمار ہے, دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا عطا فرمائے. کیا لکھا ہے؟ آنند میں عارف بھائی کوئی ہے, وہ بہت بیمار ہے, دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا عطا فرمائے. آمین.